کرتے دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیت ہے دنیا، یہاں بوئیں گے تو وہاں کاٹیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصلاح جب آدمی گھر سے نکلتا ہے نا نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کا کام شروع ہو جاتا ہے اور اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے، کیونکہ گھر سے تو نکلا ہے نا۔ حدیث پاک میں ایک صحابی جہاد کی نیت سے، ہجرت کی نیت سے گھر سے نکل پڑے، راستے میں ان کو سانپ نے کاٹا، تو وہ وصال فرما گئے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا ہو انہوں نے تو جہاد کا ارادہ کیا تھا ہجرت کا، لیکن وہ نہ ہو سکا، منزل مقصود کو پہنچ نہ سکا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکل جائے اور راستے میں مر جائے، اس کو موت پکڑ لے، تو فقط وقادر اللہ، اللہ پر اس کا اجر پہ وہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے دنوں اس کا اجر ہو گیا، اور یہ مہاجرین میں اٹھے گا قیامت کے دن، مجاہدین اور مہاجرین میں اٹھے گا، حالانکہ ابھی 2-3 قدم جو فاصلے طے نہیں کیا، گھر سے نکلا تھا، اس لیے کہ نیت المؤمن خیر من عملہ انما الاعمال بالنیات۔ اس طرح ایک آدمی مثلا گھر سے نکلے اور حج کا ارادہ کر لے اور راستے میں مر جائے، تو ایک یہ شہادت کی موت ہے حکمن، اور ایسا آدمی جو ہے جب اس سفر کے دوران جاتے ہوئے مر گئے، بھی حج نہیں کیا لیکن مر گیا اور موت آ گئی، تو قیامت کے دن یہ حاجیوں کی صف میں اٹھے گا اور ہر سال ایک فرشتہ اس کے لیے حج کرتا رہے گا۔ اب دیکھیں گھر سے نکلا تھا، ارادہ پختہ تھا تو حج بن گیا، حالانکہ حج تو کیا نہیں۔ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا علم ظاہری کے حصول کے لیے، کسی استاد کے پاس کسی مدرسے میں داخلے کے لیے جا رہا تھا، تو اور ابھی اس نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی، کوئی بنیادی کتابیں بھی نہیں پڑھی، راستے پر ہی ہے لیکن مر گیا، یا وہاں پہنچا اور مر گیا، تو قیامت کے دن علماء کے صف میں محشور ہوگا۔ اس طریقے سے جلال الدین سیوطی نے ایک دوسری روایت پیش کی ہے، ایک آدمی حفظ قرآن مثلا قرآن کو یاد کرنے لگا، قرآن پاک کو، اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید یا قرآن کریم جو ہے اس نے ارادہ کر لیا، مرد عورت جو بھی ہے کہ میں حافظ بنوں گا، ابھی اس نے ایک رکوع بھی حفظ نہیں کیا اور مر گیا یا بچے مر گئی، تو جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جو بہت بڑے وقت علامہ اور بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، شافعی مذہب تھے، 10ویں صدی ہجری تھے، مسلم امام و مجدد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی اگر مر گیا، ایک رکوع اس نے حفظ نہیں کیا لیکن اس کا ارادہ تھا، تو قبر کے اندر اللہ ایک فرشتہ مقرر کرے گا اور اس کو قرآن پاک سکھاتا رہے گا، حفظ کراتا رہے گا یہاں تک کہ جب نفخہ صور ہوگا، جب قبر شق ہوگی، قیامت کا دن ہوگا، تو قبر سے پکا حافظ بن کر اٹھے گا۔ اب دیکھیں کیا بھی ارادہ تھا نا، ارادہ ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت اور معرفت کے سمندر میں کود پڑا، جس کو سلوک کہتے ہیں، جس کے لیے ہم جمع ہیں، اور وہ جا رہا تھا، اب اس کی تکمیل نہیں ہوئی، جس کو تکمیل بھی اس میں ایک بات ہوتی ہے نا، تکمیل نہیں ہوئی اور وہ مر گیا، تو قیامت کے دن بڑے بڑے اولیاء، ابدال اور اقطاب کے صف میں اٹھے گا۔ تو معلوم ہوا کہ سلوک کا ناکام نہیں ہے، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک آدمی گھر میں سوئی ہوا ہے، مفت میں دعائیں پیچھے سے چلتی ہیں، سلسلے کے اولیاء کے ارواح متوجہ ہو جاتی ہے اور مفت دعاؤں میں شریک ہو جاتا ہے، اور شیخ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ مریدین کے لیے دعا کرے، ورنہ وہ جو وہ تلفی کر رہا ہے، یہ تو شیخ کی ڈیوٹی ہے نا۔ اب مفت دعاؤں میں ایک آدمی شریک ہو گیا، اس لیے عرض کرتا ہوں بعض دوستوں کو، لوگوں کو یہ تردد ہے کہ جی یہ کام مشکل ہم سے ہو نہیں سکتا، کوئی کیا چیز نہیں ہو سکتا، اللہ کی بندگی نہیں ہو سکتی، جتنا ہو سکتا ہے وہ کرو، فرائض تو ہر مسلمان نے کرنے ہیں نا، باقی تھوڑا سا ذکر ہے وہ آدمی کرے اور چلتا رہے تو یہ اتنے فضائل سے تو محروم نہیں ہوگا۔ ہمارے مشائخ میں لکھا ہے اور تو سفیان ہے کہ جس کا پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، وہ بے لگام زندگی گزار رہا ہے، اس پر روک جس کا ہے، دعا کس کی ہوگی؟ وہ خدا کو دعا دے میں مرو کا ہے، دعا کی جگہ اس کی کون سی ہے کچھ کی؟ کون اس کو پوچھ گچھ کرنے والا کوئی ہے؟ ہمارے قاسم نانوتوی